الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الله 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 الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج رابطہ مساجد کمیٹی کے حوالے سے ان کے زیر انتظام
اہتمام لبیک اللہم لبیک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ علماء اکرام نے خطاب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے آسمان کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، ان کی بھی یہی گواہی ہے کہ کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یقینی طور پہ اسی کلمے اور اسی جملے کی دعوت کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا انتخاب کیا۔ ہر نبی کی یہی دعوت، ہر نبی کا یہی کلمہ تھا کہ باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کر کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا اقرار کرو۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ہم نے ہر نبی پر وحی کی ہے۔ ہر نبی پر اپنا پیغام بھیجا ہے، اور وہ یہ پیغام تھا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے مقرب بندوں، اے میرے پیاروں، کائنات میں میرے علاوہ کوئی بھی تمہارا الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ میں تمہارا معبود ہوں۔ اللہ کہتا ہے جب میں ہی تمہارا معبود ہوں تو فاعبدون،
تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم مجھ اللہ کی عبادت کرو۔ کلمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا، پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ، اللہ نے اپنی الوہیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اسی جملے میں پہلے رب نے باطل معبودوں کی نفی کی ہے۔ اور جو سورہ انبیاء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی رب نے یہی کہا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ہر نبی پر وحی کا نزول کیا ہے، اور وہ یہ وحی ہوا کرتی تھی کہ انہو لا الہ الا انا۔ یہاں بھی باطل معبودوں کی نفی کر کے رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف میں۔ سورہ نحل کی اگر ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو رب العالمین یہاں بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اے دنیا والوں، ہم نے تمام دنیا والوں کی طرف امتوں پر نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان نبیوں کی یہ دعوت تھی، ان نبیوں کا یہ پیغام تھا، ان نبیوں کا اپنی امت کے لیے یہ میسج تھا کہ ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے قیام کرو، اللہ کے آگے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ عبادت کی جتنی بھی ادائیں ہیں، تمام اداؤں میں رب العالمین کو اللہ اکبر مخصوص کرتے ہوئے خالصتاً تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی پرستش کرتے رہو، غیروں کی بھی پوجا کرتے رہو، غیروں کو بھی اپنا معبود سمجھتے رہو۔ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ کی عبادت اس وقت کہلائے گی جب تم طاغوت کی نفی کرو گے، باطل معبود کی تم باطل معبودوں کی نفی کرو گے، باطل معبودوں کا انکار کر کے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، وہ عبادت کہلائے گی، وہ اللہ کی توحید کہلائے گی، وہ اللہ کی وحدانیت کہلائے گی۔ اگر تم اللہ کی بھی عبادت کرتے رہو اور رب کے ماں سوا شریکوں کو بھی پکارتے رہو، تو تمہاری توحید، تمہارے دعوے کسی کم کے نہیں۔ اللہ کے ہاں تمہارا یہ عقیدہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی، یہی نبیوں کی دعوت ہے، یہی نبیوں نے اپنی امتوں کو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی رب العزت فرماتا ہے یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔
नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने, दाना लोगों ने, उलुल अलबाब ने, अहले इल्म ने, फरिश्तों ने, सब ने इस बात को माना है। आज मुझे और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी अगर मैं और आप कामयाबी चाहते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कैद खाने में डाल दिया गया था ना, और वो इनका खुद इंतखाब था, अल्लाह से दुआ की थी। जब अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि मुझसे अगर तू गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह अकबर, बड़े ताने पड़े, बड़े उंगलियां उठी, बहुत निशाना बनाया गया। आखिर उसने कसमें खा के और ये बात कहने लगी कि जी अब मैं इसके साथ गुनाह करूंगी, अगर इसने गुनाह नहीं किया मेरे साथ, मुंह काला माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नहीं करवाया, तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में ये दौलतमंद लोग, ये बाइज्जत अपने आप को कहलवाने वाले लोग, ये शोहरत वाले लोग, अल्लाह ये तो ये चाहते हैं कि मेरी इज्जत और असमत कहीं ना रहे, लेकिन अल्लाह मैं दुआ ये करता हूं, मैं दुआ ये करता हूं, ये दुनिया के ताज, ये दुनिया के तख्त, ये दुनिया के महलात मुझे पसंद नहीं है। इनके मुकाबले पर मैं अपनी इज्जत और अपनी हया और अपनी असमत की हिफाजत चाहता हूं। अगरचे मुझे जेल में भी जाना पड़े तो अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे सलाखों के पीछे डाल दे। दुआ की थी रब से, बेहयाई को पसंद नहीं किया, बेशर्मी को पसंद नहीं किया, रब की नाराजगी और रब की बगावत को उन्होंने पसंद नहीं किया। और जब कैद खाने में गए, वहां का हाल भी बेहाल था। लोग अल्लाह की यकीनी इबादत करते होंगे उस वक्त भी, लेकिन अल्लाह के साथ उन्होंने बातिल माबूदों को शरीक ठहराया हुआ था। दर दर पे जबीने झुकाते थे, हर ऐरे गैरे से मांगते थे, नजर नियाज करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हालात देखे, लोगों के अकायद देखे, लोगों की नजरियात देखी, लेकिन जब अल्लाह अकबर उनको सही इल्म हो गया कि इनके पास सब कुछ है लेकिन तौहीद नहीं है, आज दुनिया का सब कुछ इनसे छिन गया है, ये सलाखों के पीछे भी बदअकीदे का अल्लाह अकबर ये शिकार हो चुके हैं। उन्होंने मौका गनीमत जानते हुए जेल में भी अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू कर। ये जिम्मेदारी है हमारी, ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तौहीद बयान करे, वो मेहराब और मिंबर से आवाज उठाए। उम्मत का हर फर्द जो है वो दाई है, उम्मत का हर फर्द मुबल्लिग है। हर एक की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने लगाई है। जो भी तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बातों में से सुन लिया है, पहले उस पर अमल करना है, फिर लोगों को उसकी दावत देनी, ये फरीदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब लोगों के अकीदों में बिगाड़ देखा, लोगों के अकीदों के अंदर ऊंच नीच देखी, अल्लाह के साथ उन्होंने ऐरे गैरे को शरीक किया हुआ था, जेल में अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू कर। फरमाया, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ऐ मेरे जेल के साथियों, मुझे ये बताओ, इतने सारे तुमने माबूद बनाए हुए गए, अल्लाह अकबर, तुम अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो, अल्लाह के मां सिवा गैरों की परस्तिश में लगे हुए हो, हर एक गैरे की पूजा में लगे हुए हो। होना तो ये चाहिए था कि हमारी जमीनें, हमारी पेशानियां अल्लाह के आगे झुकनी चाहिए, हमें उम्मीदें अल्लाह से लगनी चाहिए, हमें ये बात माननी चाहिए कि अल्लाह अकबर, आसमान से बरसाने वाला कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है, जमीन से उगने वाला अगर कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है, जमीनों आसमानों के दरमियान हवाएं चलाने वाला कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है, समंदरों में पानी को पैदा करने वाला कोई है, समंदरों पर लहरों को जारी करने वाला कोई है, नहरों में पानी चलाने वाला कोई है, जमीन पे लेग लगाती खेतियां उगाने वाला अगर कोई है
کھلانے والا پلانے والا مارنے والا جلانے والا کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین ہی کی ذات ہے. لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جدا جدا تم نے رب بنائے ہوئے گئے، یہ بہتر ہے یا ان کے مقابلے پر میرا اللہ بہتر ہے؟ باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرتے رہے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے رہے. قرآن مجید اگر پڑھ کے دیکھے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها وانتم آباؤکم انتم وآباؤکم. اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. یہ تو محض صرف نام ہے، محض ان کو مشہور کر دیا گیا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو وہ ہے جو ان کے نام بھی تم نے رکھے ہیں، ان کی اے میرے جیل کے ساتھیوں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر تم پکارنا چاہتے ہو تمہاری زندگیوں کا اور تمہاری موت کا اگر کوئی مالک ہے وہ صرف رب العالمین ہی کی ذات ہے. اسی کو پکارو، اسی سے امیدیں رکھو، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی ہی سے ہوتا ہے. اس رب کے ماں سوا کسی اور سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس سے ہوتا ہے. اس رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک میں اور آپ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں کہلوا سکتے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی. اللہ نے فرمایا نا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب پر ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت. نبی علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نازل کی نا اللہ نے وحی. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. رب العالمین نے اپنے نبی پر پھر ایک مرتبہ پھر وحی کا نزول فرمایا. اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اکیلے اللہ کا نام بلند کیجئے، اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، اللہ کی بزرگی بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کائنات کے امام نے لوگوں سے پوچھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکہ والو مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا گئے، یہ تو بتاؤ تم نے مجھے کیسی زندگی گزارنے والا پایا گئے. سب نے کہا ہم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آپ کو آزمایا گئے، جب بھی آزمایا حق اور صداقت پر مبنی پایا گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے دنیا جہاں کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی
کامیابیاں مل جائے، کامرانیوں کا حصول ہو جائے، کامیابیوں کو تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے، کامیابیاں تمہارے قدم چومنے لگے، اب تمہیں اللہ اور عرب و عجم کا مالک بنا دے۔ کس کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ مجھے تخت مل جائے، مجھے محل مل جائے، مجھے مسندیں مل جائے، دنیا میں عزت اور شہرت مل جائے۔ دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ دنیا کی عزت ضرور چاہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم اللہ کی توحید کو مان لو گے، صرف اللہ کو اللہ 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 کے ورد تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھنا گے۔ اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، اللہ اکبر دیکھئے تو سہی، رب نے قرآن میں کہا کہ کلمے کو جاننا پڑے گا، کلمے کو سمجھنا پڑے گا، کلمے کے مطابق عمل اور عقیدہ بنانا پڑے گا۔ اگر تم کلمے کے مطابق عمل اور عقیدہ بناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اس کلمے کی بنیاد پر، اس توحید کی بنیاد پر اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ توحید کی دعوت دی، جو آج سے قبل محمد علیہ السلام کو صادق الامین کہتے تھے۔ اللہ اکبر، جن کی حق میں رب نے ہدایت لکھی، اللہ نے ان کو ہدایت سے اللہ اکبر کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے رسول کو صادق الامین کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس کلمے کی دعوت دی، اس توحید کی دعوت دی، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، باطل معبودوں کی پرستش کے انکار کے حوالے سے وضاحتیں کہ تو وہی صادق الامین کہنے والے اللہ کے محبوب کے دشمن بن جاتے ہیں، دشمن بن گئے، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین چھوڑنے پر محمد علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا؟ کوئی کمپرومائز کیا؟ کوئی اس عقیدے کے اندر اللہ کے رسول لچک لے کر آئے؟ کوئی معمولی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید میں کوئی نرم پالیسی اختیار کی ہو یا صحابہ کو کہا ہو؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کر دیا، کہا میں ہجرت برداشت کر لوں گا۔ اور یہ وہ سرزمین تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور پلٹ پلٹ کے مکہ کی سرزمین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ سرزمین، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر میری قوم یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاتا۔ اتنی محبت تھی محمد علیہ السلام بیت اللہ سے، جہاں اللہ کا گھر ہو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ اکبر، جہاں اللہ کا گھر ہو، نبی کا دل کیسے چاہے گا کہ اس سرزمین کو چھوڑ دیں؟ قوم نے مجبور کیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آپ مدینہ میں گئے، وہاں جا کے لوگوں کو توحید کی دعوت، وہاں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جو وہاں یہودیوں میں یا دیگر لوگوں میں ان کے عقیدوں میں بگاڑ تھا، اللہ اکبر، وہاں جا کے اللہ کے رسول نے قرآن سنایا، قرآن کی تعلیم دی۔ محمد علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑا تھا، اب اللہ کے حکم پر دوبارہ مکہ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ والے دن جب تشریف لائے تو شاید ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ آئے کہ اللہ کے رسول نے بڑی حکمت سے کام لیا ہوگا۔ ہاں اللہ کے رسول نے
نے حکمت سے کام لیا ہے، بردباریوں سے کام لیا ہے، اللہ کے رسول نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے عفو کا اعلان کیا، درگزریوں کا اعلان کیا۔ اعلان تھا کائنات کے امام کا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوگی، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اتنا نرم، اتنی محبت، اتنے پیار کا اظہار ان لوگوں سے کیا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور کائنات کے امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جس میری قوم نے جن بتوں کی خاطر مجھے اللہ اکبر یہاں سے نکالا تھا، جن بتوں کے خاطر مجھے ہجرت کرنے پر ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے دست مبارک میں عصا ہے، آپ کے دست مبارک میں چھڑی ہے، اور بیت اللہ میں بیت اللہ کے ارد گرد جتنے بھی باطل معبود بتوں کی صورت میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اور کائنات کے امام کی زبان پر یہ جملے ہیں، یہ آیت ہے، الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے دنیا والو، جہاں پر حق آتا ہے پھر وہاں پر باطل کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی یہ آیت اپنی زبان سے پڑھتے رہے، جا الحق وزهق الباطل، اور اپنی چھڑی سے رکھے ہوئے بتوں کو اللہ اکبر زمین پر گراتے رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ لوگوں کے معبود ہے، یہ کون بت ہے؟ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی شبیہ بنا کے بیت اللہ میں رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے ادوار میں نیک لوگوں کی یا گزرے ہوئے بزرگوں کی تصاویر بنا بنا کے بیت اللہ میں رکھ دیے۔ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رب العالمین کے ساتھ ایرے غیرے کی بھی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارباب خیر متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ نبیوں کی سابقہ نبیوں کی بھی یہی تعلیم اور یہی دعوت رہی، اور اللہ کے رسول کی بھی یہی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ۔ کامیابی چاہتے ہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ بنا لو۔ اور جب اللہ کے رسول کی مکہ میں واپسی ہوئی تو اللہ کے نبی نے جتنے بھی باطل محبوب تھے، بزرگوں کی تصویریں تھی، بزرگوں کی شکلیں تھی، لوگ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول اپنی چھڑی، اپنے ڈنڈے اور اپنے عصا سے انہیں زمین پر گراتے رہے، زمین پر گراتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں معمولی سا بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان 360 بتوں میں کوئی ایک تو ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا۔ قوم کہنے لگی چلیے، میرے خیال آپ نے خلیل الرحمن جاوید صاحب سے سنا ہے یہ، قوم کہنے لگی ابراہیم چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم چلی گئی، موقع سے فائدہ اٹھایا، صنم خانے میں اور بت خانے میں، ان کے عبادت خانے میں چلے گئے، وہاں چھوٹے بڑے بت جتنے رکھے ہوئے تھے توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور توڑتے توڑتے وہ کلہاڑا جس سے توڑا تھا وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ قوم آئی میلے ٹھیلوں سے فارغ ہو کے کہ جی اب ہم چڑھاوے چڑھا دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، میلے لگتے ہیں اور پھر چڑھاوے چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قوم آئی اور آ کر دیکھتی ہے بڑا برا حال ہے، ارے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے بنایا؟ رب نے ان کی زبانی یہ کہلوا دیا، آج تک جو وہ یہ کہتے تھے کہ آج تک کرنے والے یہ ہیں، اور آج ان کی زبانوں سے رب نے کہلوایا ان کے ساتھ کس نے کر دیا ہے؟ آج سے پہلے عقیدہ تھا یہ کرتے ہیں، اور آج یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان آج تک یہ کرتے تھے، آج ان کے ساتھ کس نے کر دیا؟
کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کس نے حال بنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ حال ہمارے معبودوں کا تو نے بنایا ہے، کیا یہ حال تو نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑا بت مجھے نظر آ رہا ہے، بڑا غرا بھی رہا ہے اور کلاڑا بھی اسی کے کندھے پہ لگا ہوا ہے، پوچھو اس سے اگر یہ بات کر سکتا، اس سے پوچھو نا، تم تو بڑی امیدیں رکھتے ہو ان سے، بڑی چاہتے ہیں تمہاری، بڑی محبتیں ہیں تمہاری، تم تو سب کچھ ان کو سمجھتے ہو، پوچھو اس سے اگر یہ تم سے بات کر۔ کہتے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ اکبر، تمہاری عقلوں پر اور تمہارے عقیدوں پر تف ہے کہ تم اس ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ تمہارا جواب دے سکتے، اف ہے تف ہے تمہارے باطل عقیدوں پر۔ نبیوں نے صرف اللہ کی طرف نہیں بلایا بلکہ باطل معبودوں کی نفی کا بھی اعلان کیا ہے، بزور بازو کیا ہے، ڈنڈے کے زور پر باطل معبودوں کو اللہ اکبر، زمین پر اللہ اکبر، انبیاء نے زمین پر گرایا۔ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو میرے بھائی، بقرعید آ رہی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کر لیا ہے، مبارک ہو اللہ اس سنت کو قبول فرما لے، اور آج میری اور آپ کی کیفیت حالات دیکھے تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بھی 99% نہیں، چلو ٹھیک ہے میری غلط فہمی ہوگی، 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو ریا، نمود اور دکھلاوے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، مقابلے پر قربانیاں ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر جانوروں کو تول رہے ہوتے ہیں، اگر جانور ہلکا آ گیا تو خود بخود کھسک لیتے ہیں دوسری گلی میں، اور اگر بڑا ہوا تو ایسے کر کے وہاں پر کھڑے ہوتے، ہاں لے کر دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، یہ ہمارے مقابلے باز ہے۔ جس عمل میں یہ چیز آ جائے اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت، وہ عمل پسند نہیں ہے، اللہ تو ریا کو بھی پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ رب کے مقابلے پر معبود اور مسجود کھڑے کر دیے جائے۔ تمہارے دل میں یہ گمان پیدا ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس پہ دنیا والوں میں میری واہ واہ ہو جائے، رب العالمین اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور اگر کسی کی زندگی میں، کسی کے عقائد میں، کسی کے معمولات میں، کسی کی عبادتوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دے گا، اللہ اکبر، ہباء منصورہ ہو جائیں گے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام تو رب کا لیتا تھا لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو، لوگ میرا نام لے، لوگوں کے سامنے میرے چرچے ہو، رب العالمین اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کرتا۔ اور اعلان ہوگا رب کی طرف سے، جو تجھے دنیا میں مطلوب تھا نا کہ میرا نام لیا جائے، ریا، نمود، لوگوں نے تیرا نام لیا، تیری تعریفیں کی ہے، تیرا جانور بڑا تھا، تیرا جانور خوبصورت تھا، تیرے جانور کے گلے میں بڑے بڑے ہار تھے، تیرا ٹینٹ بہت بڑا تھا، تیری لائٹنگ بہت اچھی تھی، سب تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ تیرے قربانی کے جانوروں کو دیکھنے آئے، جو تیرا مطلوب تھا دنیا میں تجھے مل گیا، آج میری عدالت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ خیر منائیے، اپنے اعمال کے اندر ریا کو قریب تک نہیں آنے دیجئے۔ اگر عمل کے اندر ریا اور نمود آ رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ عمل چھوڑ دیجئے، چھپ کے عمل کریں۔ کہتے سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، یہ ہے عبادت، یہ ہے عمل۔ یہاں پر تو تصویریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ جناب ہر حرکت کو اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، لائیو چلائے جا رہے ہوتے سارے معاملات۔ اللہ کہاں گیا بھائی؟ اللہ کی رضا کہاں گئی؟
ٹھیک ہے یہ آج دور جدید کا تقاضا ہے، آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نیچے دکھاتے رہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے مطابق فیصلے کرے گا، لیکن میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے معمولات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے قربانی کے جانور پر جب چھری پھیرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اللہ اکبر۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں رب نے جا بجا اعلان کر دیا، نبی کی زبان بغیر ترجمان سے رب نے اعلان کروا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے گئے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی کی ایک ایک ادا رب کے لیے اس لیے ہے، لا شریک لہ، اس لیے رب کے لیے ہے کہ اللہ کی نہ تو ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی جملہ صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ میں عبادت کی تمام اداؤں کو اس لیے رب کے لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ رب کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ جیسا تو بڑی دور کی بات، ذرہ برابر بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ آج ہمارے عقیدوں کو دیکھ لیجیے، اور آج کی کانفرنس کا تو عنوان ہی ہے لبیک اللہم لبیک۔ ہر عبادت کے اندر جب تک ہم اللہ کو خالص نہیں کریں گے، آج عمرے پر جانے والے جانتے ہیں، حج پر جانے والے جانتے ہیں کہ جب میقات پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے الہ، اے میرے معبود، میں حاضر ہو گیا ہوں، لا شریک لک لبیک، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تیرے ساتھ کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے اللہ، میں تیری عبادت اور تیرے لیے قادر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تعریفوں کے لائق کون ہے؟ تعریفوں کے لائق اگر کوئی ہے، ان الحمد والنعمت، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا، اللہ دنیا کی ایک ایک چیز ہے جو تو نے بنائی ہے اللہ، وہ سب تیرے لیے ہے، تیرے ہی لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ لا شریک لک لبیک، اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں، کہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں، قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ دعوت ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی طرز زندگیوں کو اگر میں اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آج جو ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے نا، کہتے ہیں جی سب کچھ کلمہ ہے۔ ہاں سب کچھ کلمہ ہے، افضل الذکر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
ہاں ہاں یہی کلمہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کلمے کے ورد تک اپنے آپ کو محدود کر لے، کلمے کے ذکر تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اور جو کلمے کا تقاضا ہے، کلمے کا مفہوم ہے، عملی حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی ہے۔ عمل کرتے کرتے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دے، بس یہ کہیں کہ ہم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے رہے، اس بنیاد پر مجھے اور آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ کلمہ بھی اگر پڑھیں گے نا تو نبی کے مطابق پڑھیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمے کے ذکر پر اپنے آپ کو محدود کر چکے۔ لا الہ الا اللہ، حق اللہ، حق اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لو کامیابی تمہیں مل جائے۔ عقیدہ بنانا پڑے گا، کلمے کو سمجھنا پڑے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے، آخری بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس آخری بات کے ساتھ ایک آخری بات اور نکل جائے، برداشت کریں گے؟ مختصری کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا انداز سکھایا ہے لوگوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ، یمن کی طرف جب روانہ ہونے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ تم جا رہے ہو، وہاں پر جا کے تم نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دینی ہے۔ کس کی دعوت دینی ہے؟ کلمے کی دعوت دینی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے ہے، اس قوم کو جا کے تم نے یہ بات کہنی ہے، یہ دعوت دینی ہے، فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف اللہ اکبر عہدہ دے کے روانہ کیا، ذمہ داریاں لگا کے اللہ اکبر حضرت معاذ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ اے معاذ ان اہل یمن کو تم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان اہل یمن کو تم نے یہ کہنا ہے وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میں محمد علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں۔ اے معاذ یاد رکھو اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لے، اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائے، باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرنے والے بن جائے، مجھ محمد علیہ السلام کو نبی اور رسول مان کر اللہ اکبر میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائے، تو پھر تم نے ان سے یہ کہنا ہے اے اہل یمن مجھے میرے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے مجھ پر تجھ پر اللہ کے نبی کی امت پر 5 وقت کی رات اور دن میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ جب اہل یمن 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے لگے جائیں، وہ بات کو مان لے، تو پھر ان سے کہنا ہمارے نبی کی یہ بھی ایک دعوت ہے کہ تم نے اپنے مالوں کی زکاة دینی ہے۔ اے معاذ یاد رکھنا جب وہ زکاة دینے والے بن جائے تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ان کے مالوں میں سے ایسا نہ ہو کہ تم نفیس مال جمع کرتے رہو، کسی پر زیادتی نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اے معاذ تمہاری طرف سے کسی پر زیادتی ہو گئی، ظلم کا تم سے ارتکاب ہو گیا، اے معاذ یاد رکھنا مظلوم اور اللہ کی درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اگر ان مظلوموں نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو تم کہیں کہ نہیں رہ سکو گے، اللہ ان مظلوموں کی بد دعا کو تمہارے حق میں قبول کر لے گا۔ نفیس مال نہیں لینا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں حضرت
حضرت معاذ سے کیا کہا کہ تم نے جا کے پہلی دعوت یہ دینی ہے، یہ کہنا گئے فَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَتِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں محمد علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ مان لے تو 5 نمازوں کی دعوت دینا ہے، اگر نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے، زکوٰۃ پر آمادہ ہو جائیں تو اب تمہاری ذمہ داری ہے نفیس اور اچھا مال اکٹھا نہیں کرنا، ان سے نہیں لینا، انصاف کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ اکبر ان لوگوں سے زکوٰۃ تم نے لینی ہے، مظلوموں کی بددعاؤں سے بھی تم نے بچنا ہے۔ یہ نبی نے لوگوں کو دعوت کا طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اچانک اٹھے اور محفل سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے کو لیا، راستے میں بنو نجار قبیلے کا ایک باغ تھا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی اس میں داخل ہو گئے، میں بھی اس باغ میں کسی طرح چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، میں تجھے حکم دیتا ہوں اذهب علی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تم باغ سے باہر جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے، جو بھی تمہیں ملے تم اسے یہ خوشخبری دینا، اس کو یہ بتانا کہ جو بھی اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہو، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور ابو ہریرہ میری جوتیاں اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ تو مجھ محمد علیہ السلام کا بھیجا ہوا منادی ہے، تو محمد علیہ السلام کی طرف سے ہی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جوتیاں اٹھائی اور باہر باغ کے بغیر چلے گئے، جو بھی ملتا اس سے کہتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور اس کا اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمہ پڑھو، اللہ پر ایمان اور یقین رکھو، اس کے بدولت اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی یہ اعلان کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو قریب آئے اور حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر زوردار ایسے ہاتھ مارا، ابو ہریرہ زمین پر گر گئے اور ان کے کولے زمین پر کافی دیر اور تک کافی دور تر رگڑتے رہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی آواز اور چیخ بھی نکلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سے انہیں روک دیا، اور بڑی دوڑتے ہوئے ابو ہریرہ کے جب قریب جانے لگے، ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو آپ کی طرف سے اعلان کر رہا تھا، لیکن عمر مجھے مار رہے ہیں، دیکھیے عمر سے مجھے بچائیے، عمر مجھے نہیں چھوڑے، عمر مجھے مار رہے۔ آواز نکلتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر فاروق کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کو فرمایا، بڑی محبت، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اللہ کے رسول سے فرماتے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ نے ابو ہریرہ سے کہا ہے کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اور اس پر یقین رکھے گا
اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہاں عمر میں نے کہا ہے، میری طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے۔ کہتا اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر قوم کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ کلمے کی بنیاد پر اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کلمے پر اللہ پر ایمان اور یقین کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگ ناجائز اس سے فائدہ نہ اٹھانے لگے، وہ صرف کلمے پر ہی رہ جائیں گے۔ یہ بات لوگوں کو عمل سے دور کر دے گی، یہ بات لوگوں کو عمل سے دور کر دے گی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول سنتے ہیں، اللہ اکبر، عمر کی فہم و فراست کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمر کی اس فہم و فراست کا انکار نہیں کرتے۔ کہ اللہ کے رسول لوگ عمل چھوڑ دیں گے اگر ان کو پتہ لگا کلمہ پڑھنے سے اور اس پر یقین بس کر لینے سے جنت مل جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول لوگوں سے یہ بھی کہیے کہ عمل کریں۔ آپ عمل کرتے ہیں، آپ ہم سے عمل کرواتے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے کہ عمل کے بغیر جو ہے آپ کا گزارا چارہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی عمل کیا ہے؟ کلمے کو ماننا کیا ہے؟ کلمے کو ماننا یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور باطل معبودوں کو نہیں ماننا۔ کلمے کا معنی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کی اطاعت کے علاوہ ہم نے جو بھی دنیا میں بڑے سے بڑا آ جائے لیکن نبی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اطاعت ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ کلمے کا معنی، یہ مفہوم ہے۔ اور پھر 5 نمازیں جو حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا، صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھے نہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ آئے یا محرم الحرام کا مہینہ آئے یا 11ویں کا مہینہ آئے تو اس سے بڑا کوئی مسلمان دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اور عام دن جیسے ہی آپ 12 ربیع الاول کو دیکھیے اتنا لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ یہ نبی سے محبت میں نکلے ہیں۔ میں انکار نہیں کر رہا، خدا کی قسم یہ نبی کی محبت میں نکلے ہیں، لیکن اسی 12 ربیع الاول کا دن گزر جانے کے بعد 13 ربیع الاول کی فجر میں وہ مجمع کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ جس بل سے آئے تھے اسی بل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں۔ 5 نمازیں دن اور رات میں اگر میں اور آپ ادا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ کلمے کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے اس پر عمل کیا۔ زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے، مال دیا ہے تو ہم نے حج کرنا ہے، لوگوں کی معاونت کرنی ہے، موقع ملا تو ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرمائے۔